السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں آپ کے یہاں مدرسہ قائم ہے اور ماشاءاللہ بچے جو ہیں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں یہ آج پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ توفیق دے اور ان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان سے زیادہ کام دے۔ میں نے اپنے بیان میں یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بتانا ہے، حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ بتانا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو اللہ کے صفت کلام کا تعارف کرانا ہے۔ تیسری بات میں نے آپ کو قرآن مجید کا تعارف کرانا ہے، اور چوتھی بات میں نے آپ کو قرآن کی خصوصیات بیان کرنی ہے، اور پانچویں اور آخری بات قرآن کی تعلیمات آپ کو بتانی ہے۔ توجہ سے بیٹھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہان والوں کو ڈرائے۔ برکت والی ہے وہ ذات، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ چیز کا زیادہ ہونا اور ہمیشہ ہونا، یہ برکت کا معنی۔ چیز زیادہ ہو، ارے اللہ یا اس میں برکت کر، یعنی چیز زیادہ ہو اور ہمیشہ رہے۔ اور یہ برکت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور برکت آسمان سے آتی۔ یہ جو لوگوں نے یہاں تبرک وہاں تبرک، ادھر برکت ادھر برکت، توڑی والے کوٹھے بھی حضرت جی پیر رکھو جیتے برکت آ، تمہیں کس نے کہا؟ یہ تبرک برکتیں زمینوں پر نہیں ہوتی، یہ آسمان سے آتی۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ فرقان نام ہے قرآن کا۔ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، امانت اور خیانت میں قرآن نے فرق کیا، تو یہ فرقان ہے۔ اپنے بندے پر، بندے سے مراد ہے جناب محمد رسول اللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفات ہیں، بڑی خوبیاں ہیں اور بڑے ان کے مقامات اور شانیں ہیں۔ بشیر ہیں، نذیر ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ آپ کی صفت پسند ہے وہ عبد ہی، بندگی والی، غلامی والی، عاجزی والی، انکساری والی، عبادت والی، گریزالی والی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندے پر۔ اور جب وحی کی بات آئی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو وحی کی۔ اور جب بات اسراء کی آئی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اور جب مکے والوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، ہاں تو اس جیسی ایک سورت قرآن جیسی بنا کے لاؤ۔ الف با تا ثا جیم ہا خا پڑھتے ہو، شعراء ہو، خطبہ ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، اپنے آپ کو عربی کہتے ہو، دوسروں کو عجمی گنگا کہتے ہو۔ یہ گھوڑا گھوڑے کا میدان، اگر محمد خود بناتا ہے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ایک سورت بنا کے لاؤ۔ اگر تم سارے ایک صورت نہیں بنا سکتے اکٹھے ہو گے، اکیلا محمد کیسے بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر مان جاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ چیلنج دیا، اسی صفت کا ذکر ہوا۔ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا کرتے ہیں، کبریائی عظمت بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی بسی کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا اعلان کرتے ہیں۔ اور جب نماز ختم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر سچا معبود کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبیاں ہیں اور بڑی شان ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ ان کی صفت عبدیت والی، بندگی والی، غلامی والی، عاجزی والی، ساری والی، مانگنے والی، پکارنے والی، سورنے والی پسند ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبیوں نے عبادت کی، رسولوں نے کی، ولیوں نے کی، بزرگوں نے کی، ساری دنیا نے میری عبادت کی، پر جو عبادت، جو بندگی کا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اس کی گردے راہ کو بھی نہ کوئی پہنچ سکا، لہذا بندے تو سارے ہیں پر اصل بندہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ہم نے کتاب کیوں اتاری؟ تاکہ وہ سارے جان والوں کو ڈرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے نبی آتے تھے یبعث الی قوم خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ، پہلے نبی آتے تھے اپنے اپنے قوموں میں، علاقوں میں، مجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا۔ جناب عثمان بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب میں آپ کو اللہ کی صفت کلام بیان کرتا ہوں۔ ہمارا اللہ جو ہے نا خالق مالک راز، اس کی صفات ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی اچھی صفات ہیں۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا اس کی آواز تھی، حروف تھے، الفاظ تھے، وہ کلام سنا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، سمجھا گیا۔ کبھی تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، اور کبھی قرآن کی شکل میں۔ اللہ خود بولا، اللہ نے کلام کیا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ مت ذہن میں آئے کہ پھر اللہ کا منہ ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کے دان، بھائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولا، کیسے بولا؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ بولا اور اللہ نے کلام کیا۔ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے تو کیا ان کی زبان ہے؟ وہ جو پتھر تسبیح پڑھتا تھا تو کیا اس کی زبان تھی؟ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے لیے ثابت کیا اس کو ہم ثابت کرتے ہیں، اور جو اللہ نے اپنے سے نفی کی اس کی ہم نفی کرتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتے تھے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انہوں نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے انہوں نے نفی کی ہم اس کو نفی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے ثابت ہے کیسے، کس طرح، پتہ نہیں۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہو کر بھی شارق کے قریب ہے، شارق کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ یہ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھیں، کیسے یہ چیزیں جیسے اللہ کی شان اور مقام کو لائق۔ اب میں آپ کو قرآن کا تعارف کراتا ہوں۔ قرآن مجید جو ہے نا، اس کا نام قرآن۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے نا، اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس کا نام ہے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو 2 دفعہ نازل کیا۔ ایک دفعہ لوح محفوظ سے یہ قرآن پہلے آسمان تک آیا، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن اتارا گیا، اور یہ لیلۃ القدر تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا جو لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب من کل امر، اس رات لیلۃ القدر میں فرشتے سارے معاملات لے کے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام لے کے اترتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا اِنَّا عَنْدَ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ،
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. قرآن کو ہم نے نازل کیا برکت والی رات میں جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں تمام معاملات امور کے. اللہ نے پہلے فیصلے کیے ہوئے ہیں سارے معاملات کے. انسان پیدا ہوں گے، بارشیں آئیں گی، زلزلے ہوں گے، یہ سارا جو کچھ ہے اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے. سال کے معاملات لیلۃ القدر میں اللہ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. جو اس سال جو ہونا ہے سارا وہ اللہ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں معاملات. اللہ کو تو سارا پتہ ہے، تو اس میں سے سال کے معاملات اللہ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. اور یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر. اب لوگوں نے وہ لیلۃ القدر والی بات جو ہے وہ ساری 15 شعبان پہ کر دی، شب برات. بات غلط ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں معاملات تمام ہر قسم کے. وہ رات لیلۃ القدر ہے. 15 شعبان کو یہاں کر دیا، غلط بات ہے. بڑے علماء مفسرین جو گزرے بڑے بڑے پہلے وہ کہتے ہیں تو 15 شعبان نہیں، یہ لیلۃ القدر ہے. لیکن ہماری قوم جو ہے نا یہ بنی ہوئی ہے تماشبین. 40-50 سال سے سین میں فلمیں، تھیٹر، میلے، عرس، قوالی، ڈھول ڈمکے، باجے، مخلوط مجلسیں، ناچنا تھرکنا، گانے. یعنی قوم تماشبین بن گئی. سیاسی اللہ گلہ مذہبی آج یہ بڑا جی بڑا جی آج یہ پہاڑیاں بنا دی جی، ڈیک لگا دیے جی، ناچو تھرکو، کچھ کھابے کھاؤ، نارے دل پشوری کرو، پجو نسو، کو تھوڑے سے نفل بھی پڑھ لو. آج کی ہے کہتا ہے جی شب معراج ہے جی، پتہ تو لگے بھی نبی معراج تھے گیا سے. انا للہ و انا. اور معراج کا تو مقصد یہ ہے کہ آخرت کو یاد کرو. اللہ نے بڑے سبق رکھے اس میں. سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سارے نبی رسول بتاتے رہے کہ زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے، جو یہاں کرو گے وہ بھرو گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سارے نبی رسول بتاتے رہے نا کہ نیکوں کے لیے جنت ہے، بروں کے لیے جہنم ہے، مرنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھنا ہے، تو آپ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ جائیں وہ جنت جہنم اور وہ پکی بات ہے. بتاؤ ان کو. معراج میں سب سے بڑا سبق تو یہ تھا. اور تم نے ناچنا تھرکنا اور ڈھول ڈمکے اور کھابے. اچھا جھوٹ کبھی اکیلا نہیں آیا، سچ کے ساتھ مل کے آتا ہے. باطل کبھی اکیلا نہیں آتا، حق کے ساتھ. اگر باطل اکیلا ہے، جھوٹ اکیلا ہے، ہر کوئی سمجھ جائے تو کچھ نفل، کچھ شبینہ، کچھ مسجد میں تھوڑی حاضری اور باقی بار سارا سیاپا. یعنی وہ ساتھ وہ دیوی کا درشن نالے وہی نہ وپار نالے ثواب لو نالے دل پشوری کرو گے، دے گا ثواب کا. ادھر سے شب معراج بنا لی، ادھر سے شب برات. تمہیں کس نے کہا یہ شب برات؟ فارسی کا لفظ ہے شب میں رات برات میں. اس رات جی معاملات سپرد ہوتے ہیں اور اللہ ذاتی دے. تمہیں کس نے کہا یہ تو لیلۃ القدر کی بات ہے، تم نے 15 شعبان میں لگا دی. کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے 15 شعبان کی رات کی فضیلت کی اور دن کے روزے کی. کوئی حدیث نہیں. 2 حدیثیں ہیں وہ صحیح سن لو، وہ خاص 15 شعبان کی نہیں ہے. ایک یہ کہ 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 13, 14, 15 یا میں بھی اس میں 15 شعبان بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے رکھتے تھے. یہ ٹھیک ہے. ایک تیسری حدیث ہے کہ ہر رات پچھلے پیر اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لے کر ہر رات آتے ہیں. وہ 15 شعبان کو بھی آتے ہیں. تو یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی. خاص 15 شعبان کیا رات یا روزے کی کوئی بات نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا کچھ احترام تو ہے نا لوگوں میں. کرنا ہوتا ہے اللہ گلہ، کھابے ماوے، پہاڑیاں، نچنا ٹپنا تھرکنا، باجے گاجے، دل پشوری کرنا. یہ رمضان ہی تو نہیں نہ ہو سکتا. یہ رمضان سے علاوہ کچھ ہمیں برات بناؤ. ایک بنایا پروگرام. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا. ایک دفعہ نازل ہوا لوح محفوظ سے پہلے آسمان، اور پھر دوسرا نزول آیا 23 سالوں میں. جبریل علیہ السلام لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھوڑا تھوڑا قرآن لے کے آئے. کیوں؟ اللہ نے اس کی 2 وجہ بتائی.
تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں آیا؟ ایک تو لنثبت بھی فؤادک کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل کو ہم مضبوط کریں. یہ لوگ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مذمم کہتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، ادھر سے جبریل علیہ السلام آ جاتا ہے، آ کے اللہ کے سلام پہنچاتا ہے، قرآن کی آیتیں لے آتا ہے، صورتیں لے آتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. میں ان کی کیا پرواہ کروں، میرا تعلق اللہ سے ہے، مجھے رب کے سلام آتے ہیں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتے ہیں تو محمد رسول خوش ہو جاتے ہیں. ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں چونکہ یہ ہر روز تنگ کرتے ہیں، ہم ہر روز رہتے ہیں اور صورتیں آپ کو بھیج دیتے ہیں، اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا. ایک تو یہ وجہ تھی کہ لنثبت بھی فؤادک کا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. اور دوسری وجہ ہر روز نیا اعتراض، ہر روز نئی حجت، ہر روز وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ جو بھی آپ کے پاس کو حجت آگے سے کوئی ایسی اٹکل پچو پیش کرتے ہیں ہم اس کا آپ کو جواب سکھا دیتے ہیں. اگر ایک ہی دفعہ قرآن آ جاتا تو ان کی عادتوں اور حجتوں کا جواب کیسے آتا ہے؟ ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ جو لوگ تھے نا مکے والے سارے عربی، یہ امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، بت پرست تھے، باپ دادا نے جو کیا کر رہے. اور یہ جو یہودی تھے نا مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی آئے گا اس پر ایمان لائیں گے، اور یہ آ گیا اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے، حسد کر لیا، ایمان نہیں لائے. اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آیا؟ تو یہ پڑھے لکھے بدماش نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، صاحب زادے یہ لوگوں کو کہتے تھے بدوؤں کو تم عربی بدو ہو، بت پرست ہو، تمہیں کیسے پتا ہے کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہ نبی ہوتا ہمیں نہ پتا ہوتا، ہماری کتابوں میں نہ ہوتا. حالانکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا یہی نبی ہے، اس لیے مدینہ میں آئے کہ پہچان گئے، لیکن بس حسد بغض کی وجہ سے نہیں مانا. تو ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، نذرانے ماننے سلانے لیتے تھے، مال بٹورتے تھے ان سے اور ان سے آنکھ چھپاتے. ایک دن مکے والے تنگ ہو کے گئے ان کے پاس، کہتے یار تم پڑھے لکھے لوگ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، مخالفت ہے، بات بتاؤ، نبیوں کی اولاد ہو، رسولوں کی، کو بات بتاؤ محمد کو چپ کرا دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا تم جا کے محمد کو کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اللہ نے تو آج تک وہ چیز اتاری کوئی نہیں، اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تو تو نبی کہاں سے بن گیا؟ بڑے خوش ہوئے مکے والے. آگے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ، آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، ہاں. آپ کہتے ہیں میں رسول ہوں، ہاں. تو اللہ نے تو آج تک وحی اتاری ہی نہیں، اللہ نے تو کوئی چیز اتاری، تو نبی کہاں سے بن گیا؟ اب اللہ کو تو پتا تھا نا کہ پیچھے ڈوریاں لانے والے بدماش یہ یہودی ہیں، خنزیروں کی اولاد، بدروں کی اولاد، ان کی شکلیں تبدیل ہوئی منحوسوں کی. دیکھو قوم عاد گزری ہے، قوم سمود ان پہ عذاب آئے، قرآن میں ہے، قوم نوح، فرعون کی قوم، لیکن شکلیں صرف یہودیوں کی تبدیل، ان میں بندر اور خنزیر بنے، بندروں اور خنزیروں کی اولاد. اور مسلمانوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا، حکمرانوں نے بھی، عوام نے. شکل صورت میں یہودیت، لباس میں یہودیت، معیشت میں یہودیت، اور سیاست میں یہودیت، معاشرت میں یہودیت، تعلیم میں یہودیت، لباس یہودیوں والے، سارے مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگے، ٹیٹ لباس بری، بھائی بہنوں کے سامنے ننگے اور بہنیں بھائیوں کے سامنے ننگے. شرم آیا ہی ختم ہے. جاؤ یہ شادی حالوں میں سب ننگے ننگے یہودیت. اسرائیل تسلیم نہیں کرنا، ان سارے اللہ معاف فرمائے یہودیوں والے طریقے اپنائے ہوئے، اور یہودی خنزیروں بندروں کی اولاد. قرآن کی پہلی صورت میں ہمیں کہا گیا غیر المغضوب علیہم الضالین، ان کی راہ نہیں اختیار کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، پتہ چلا یہودی بھی روزہ رکھتے میں نہ ہوگا رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے اندر، روزے کے اندر یہودیوں سے مشابہت برداشت نہیں تھی. کیسی امت ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، گھر سے لے کے اقتدار کے ایوانوں تک یہودیت ہی یہودیت اپنائی، اور گندی ذلیل ترین خنزیروں کی اولاد یہ یہودی. یہ مسلمانوں نے ان کے طریقے اپنائے، یہ خناس. اب اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ پیچھے پڑھے لکھے بدماش نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، صاحب زادے پیچھے یہ ڈوریاں ہلا رہے. اللہ نے ہمارے نبی کو جواب سکھایا، قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ
نبی ان سے پوچھ اگر آج تک اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تو وہ کتاب کہاں سے آئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ جب یہودی مانتے ہیں تورات کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جب اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تو تورات کہاں سے آ گئی؟ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ اللہ کہتا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ان کی حجتوں کا جواب آتا۔ قرآن مجید کے دو حصے، قرآن مجید کا تعارف بتا رہا ہوں آپ، قرآن کا یہ پروگرام ہے۔ قرآن مجید کے دو حصے، کچھ مکی ہے قرآن، کچھ مدنی۔ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی قرآن کا مطلب ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی قرآن کا مطلب ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ قرآن مجید کا مکی مدنی میں تقسیم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر نادر نہیں تھے، ہر وقت ہر جگہ حاضر نادر نہیں تھے۔ جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، جب زمین پر تھے تو آسمانوں پر نہیں تھے، جب آسمانوں پر تھے تو زمین پر نہیں تھے۔ قرآن کا مکی مدنی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نادر نہیں تھے۔ مکی صورتوں میں ایمان، عقائد، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے شرک نہ کرو، آخرت، جنت، جہنم، فرشتے، دنیا فانی ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا، ظلم زیادتی نہیں کرنی، یہ مکی صورتوں میں بیان ہوتا ہے۔ اور مدنی صورتوں میں عقائد کے ساتھ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، دعوت و تبلیغ، خاندان کے مسائل، نکاح، طلاق، رضاعت وغیرہ، معیشت، معاشرت، تجارت، بین الاقوامی سیاسی تعلقات، یہود و نصارہ کے حالات، منافقوں کے حالات، یہ عام طور پر مدنی صورتوں کا موضوع ہے۔ سب سے پہلی وہی 5 آیتیں ہیں سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یہ پہلی وہی ہے، یہاں سے قرآن شروع ہوا، رب کے نام سے پڑھیے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ رب کے نام سے پڑھیے، آئیے رب کے نام سے، جائیے رب کے نام سے، کھائیے رب کے نام سے، پیجیے رب کے نام سے، رب کے نام سے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، سب ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام، یہ پہلی وہی سبق دے رہی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان تیری اصلیت جو ہے نا وہ جمع ہوا خون ہے، لوتھڑا ہے کہ تو جیسے دوسرے انسان جمع ہوا خون ہے لوتھڑا، ایسے تو بھی جمع ہوا خون اور لوتھڑا ہے۔ اصل میں دوسرے جانوروں میں اور تیرے اندر کوئی فرق نہیں ہے، سب کی ابتدا اصل ایک ہے۔ تیرا تعلق بنے گا اور تیرا مقام بنے گا تو اس وحی کے ساتھ تعلق جوڑ کر، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر تیرا مقام بنے گا۔ اور انتظام ہے آپ کا؟ ہاں؟ کیا جنریٹر چلاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ فیصل نہیں، میں کہہ رہی تھی چل رہا ہے نہیں، مقصد اور انتظام ہے یا نہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان تیری اصل خون کا لوتھڑا ہے جیسا کہ دوسرے جانور ہیں، تیرا مقام بنے گا، تیرا تعلق بنے گا قرآن وحی کے ساتھ۔ اگر تو اپنا رابطہ رکھے گا تو تیرا اللہ کیا مقام بنے گا؟ اگر تو قرآن کے ساتھ وحی کے ساتھ اس کی تفسیر حدیث کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو تو دوسرے جانوروں کی طرح جانور ہے، تیرا اللہ کیا کوئی مقام نہیں۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں پہلی وحی کے اندر۔ بھائی باتیں نہیں کرو، باتیں سنو، چھوڑو۔
آ جائے گی، نہیں بھی آئے گی تو آگے کی کرتے سی تو۔ میں یہ بتا رہا تھا پہلی وحی میں اللہ نے پڑھنے کا بھی ذکر کیا، لکھنے کا بھی ذکر کیا، قلم کا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں پہلی وحی میں تحقیق کرو، غور و فکر کرو، شعور کرو، تدبر کرو، قرآن حدیث کو سمجھو، دین کو سمجھو، مقصد پیدائش کو سمجھو، کلمے کو سمجھو، کلمے کا مطلب سمجھو، جانو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ پہلی وحی میں تحقیق، غور و فکر، ریسرچ، تدبر کی دعوت دی۔ یہ نہیں جیسے آج کل ہو جی ٹھیک ہے جتے کو لگا رہے، اے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلان دیا جانے، اے بیت کسے نہ پایا چپ کر دڑ وٹ جا اللہ ہی جانے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بغلولوں کا دین ہے۔ پہلی وحی میں شعور کی دعوت دی، غور و فکر کی دعوت دی، اور آخری وحی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ جس دن اللہ کے پاس جاؤ گے اور جو یہاں کرو گے اس کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں سب سے افضل سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ خود قرآن میں اس سورت جیسی کوئی اور سورت ہے۔ قرآن میں سب سے افضل ہے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں 16 دفعہ ذکر ہے اللہ کا، ایک آیت میں 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے آیت الکرسی سارے قرآن میں سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ آپ نے خوش ہو کے اپنے شاگرد کے سینے پہ ہاتھ مارا، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے، واقعی آیت الکرسی پورے قرآن میں سب سے افضل آیت ہے۔ یہ میں نے مختصر آپ کو قرآن کا تعارف کرایا۔ اب میں آپ کو قرآن کی خصوصیات بتاتا ہوں اور اس کے بعد قرآن کی تعلیمات بتاؤں گا۔ تو قرآن مجید کی خصوصیات بہت ہیں، لیکن میں اس وقت قرآن مجید کی 2 خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلی کتابوں کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، ان کتابوں میں تبدیلی آ گئی، تعریف آ گئی۔ قرآن کی اللہ نے ذمہ داری لی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے بڑے انتظام کیے۔ بل وہ قرآن مجید، سب سے پہلی بات کہ یہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں تھا۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔ جبریل علیہ السلام کون فرشتہ ہے؟ جس کی اتنی طاقت ہے، جس کی اتنی طاقت ہے کہ 600 پر تھے اس کے، زمین سے لے کر آسمان تک ایک پر ہے اس کا۔ اتنی طاقت والا فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا، کسی نے چھین نہیں لیا کہ اس سے کسی نے لے لیا ہو۔ اور دوسری اس کی تعریف ہے امین، امانت دار ہے، خیانت نہیں کی۔ آنا تھا کسی اور کے پاس اور لے آیا کسی اور کے پاس، یہ بھی نہیں ہے، یہ اس کی حفاظت ہے۔ اور جب یہ قرآن آتا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبریل علیہ السلام آ کر ہماری طرف سے آیتیں سنائے، سورتیں سنائے، جلدی جلدی نہ پڑھا کرو اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اے پیارے، اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان سمجھانا بھی ہمارا کام ہے۔ آپ سنا کریں،
چنانچہ اس زمین پر اور آسمان کے نیچے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سورتوں کی سورتیں پڑھ کے جاتے تھے، ایتوں کی ایتیں پڑھ کے جاتے تھے، اور پیچھے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا یاد ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے انتظام کیا۔ قرآن کی خصوصیت بتا رہا ہوں اس کے محفوظ ہونے کی۔ پھر پہلی کتابیں جو تھی، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وہ زبانوں پہ پڑھی گئی، اور مصاحف کتابوں میں، کاغذوں میں لکھی گئی۔ قرآن بھی زبانوں پر پڑھا گیا اور کاغذوں میں لکھا بھی گیا، لیکن ایک تیسری بات قرآن کے ساتھ ہوئی، وہ پہلی کتابوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کیا؟ بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ یہ قرآن کی آیتیں اہل علم حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہو رہی۔ تورات نہیں محفوظ ہوئی سینوں میں، نہ انجیل سینوں میں محفوظ ہوئی، نہ زبور۔ پوری دنیا میں تورات کا ایک بھی حافظ نہیں، انجیل کا ایک بھی حافظ نہیں، اور قرآن کے 20 ہمارے ہاں ماشاءاللہ دیکھو بچوں نے حفظ کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو سینوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ باقی کتاب پوری دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ملے گا آپ کو تورات اور انجیل زبور کا، لیکن قرآن کے آپ کو ہزاروں حافظ ملیں گے۔ یہ اللہ نے انتظام کیا اس کتاب کی حفاظت کا، جس کی خصوصیت بتا رہا ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ زیادہ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کو 40 کاتب دیے تھے، 40 کاتب، 40 منشی، 40 کاتب مختلف وقتوں میں۔ جب قرآن آتا تھا، جبریل علیہ السلام صورتیں لاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے دائیں بائیں دیکھتے، کوئی نہ کوئی کاتب موجود ہوتا۔ ان میں حضرت علی بھی کاتب تھے رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ بھی کاتب تھے رضی اللہ عنہ، اور بھی آپ بلا لیتے، لکھو اس کو کھجور کی ٹہنیوں پر، چمڑوں پر، پتھر کی سل پر، یہاں لکھو وہاں لکھو، سارے کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، دنیا سے گئے، سارے کا سارا قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا، اور مردوں عورتوں کے سینوں میں محفوظ بھی تھا۔ یہ اللہ نے انتظام کیا اس کا۔ پھر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ قرآن کی زبان کی بھی حفاظت کی۔ تورات کی زبان عبرانی مٹ گئی، دنیا میں تورات کی زبان بھی کوئی نہیں۔ جس زبان میں انجیل آئی مٹ گئی، لیکن قرآن عربی میں آیا، عربی زبان دنیا میں موجود ہے، 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، اور ایک فلانگ میں لائبریریاں ہیں، علوم مختلف ہیں، لیکن کتابیں عربی میں ہیں۔ اللہ نے قرآن کی زبان عربی کی حفاظت کی۔ تورات کا ایک بھی نسخہ اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، انجیل کا ایک بھی نسخہ اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، سارا اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے۔ یہ تورات انجیل اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے، لیکن قرآن کی اصلی زبان عربی کے اندر آپ کو لاکھوں نسخے ملیں گے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کا بہت بڑا خلیفہ تھا۔ کتنا بڑا خلیفہ تھا؟ بغداد میں نکلا، بادل گرجے، برسے نہیں، بادل چل پڑے۔ بادلوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں نہیں برسے تو کیا ہوا، جاؤ دنیا کے جس کونے میں جا کے برسو گے، وہاں جو پیداوار ہوگی ہمارے پاس آئے گی بیت المال میں، یا مسلمان ہوں گے عشر بھیجیں گے، یا غیر مسلم ہوں گے ہمیں ٹیکس دیں گے۔ یا اللہ، لا و غیرت کا وقت، لا و عزت کا وقت۔ یہ ہارون رشید۔ اس کے بعد ایک یہودی آتا تھا، کاتب، بڑا اچھا کاتب تھا، یہ اس کو کہتا تھا مسلمان ہو جا، کہتا اچھا ہو جاؤں گا، دعا کر۔ بس ایسے آتا، ہارون رشید اس کو کہتا کہ تم مسلمان ہو جا، کہتا اچھا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا تو مسلمان تھا، تو ہارون رشید نے کہا تم کیسے مسلمان ہوا؟ میں تو تجھے اتنا کہتا رہا تو تم مسلمان نہیں ہوا، اب تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ کہتا یار میرے ذہن میں بات آئی کہ میں دینوں کو آزماؤں، ان کتابوں کو آزماؤں۔ میں نے سب سے پہلے یہودیت کو آزمانا چاہا،
میں یہودی تھا لیکن ایسے میں سے یہودی، میں جو یہودیوں میں صحیح نیکی والے کام ہے نا میں نے وہ کرنے شروع کر دیے، میں یہودیوں کا بڑا ایک معزز نیک بن گیا۔ میں نے کاتب تھا، میں نے تورات اگرچہ بدلی ہوئی ہے، میں نے اس کے نسخے تیار کیے بڑے رنگین قسم کے، بڑے خوش خطی کے ساتھ، لیکن جو ایتیں تھیں ان کو تبدیلی کر دی، آگے کی پیچھے کر دی، پیچھے کی آگے کر دی، اور میں نے نسخے یہودیوں میں پھیلا دیے۔ چل گئے انہوں نے میرے ہاتھ چومے، میرے ہاتھ چومے، اوہ کتنے اچھی تم نے تورات کے نسخے تیار کر دی۔ پھر میں عیسائی ہو گیا، عیسائیوں میں جو نیک کام تھے میں نے وہ کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ عیسائیوں میں میں بڑا نیک مشہور ہو گیا۔ پھر میں نے انجیل کے ساتھ یہ کیا کہ میں نے انجیل کے نسخے اگرچہ وہ بدلی ہوئی تھی میں نے اور بدل دی، آگے کی آیتیں پیچھے پیچھے کی آگے کر کے بڑے رنگین نسخے میں نے عیسائیوں میں پھیلا دیے۔ عیسائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، میرے ہاتھ چومے انہوں نے۔ اب میں نے کہا میں مسلمانوں کو آزماتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا، میں نے جو مسلمانوں میں نیک کام ہے قرآن پڑھنا نفل میں شروع کر دیے، میں مسلمانوں میں بڑا نیک مشہور ہو گیا۔ اب میں نے قرآن کے ساتھ ایسے کیا کہ اس کو قرآن کے میں نے نسخے تیار کیے، تبدیلی کر دی، آگے کی آیت پیچھے کر دی، پیچھے کی آگے کر دی، بڑے اچھے نسخے تیار کر کے میں نے کسی کے ذریعے مسلمانوں میں بھجوا دیے۔ بس مجھے پتہ چلا کہ سارے مسلمان گھروں سے نکل آئے، شام کو لاٹھیاں لے کے مجھے تلاش کرتے پھرتے، وہ خبیث ہے کہاں، وہ جو خبیث ہے کدھر ہے، ہم بتائیں ہمارے قرآن کو۔ میں نے کہا یہ کتاب سچی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، باقی تو سارا چل جاتا ہے، یہ نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ ابھی قریب کی مثال ہے، روس نے کچھ ریاستیں ہڑپ کی تھی آج سے 100 سال پہلے، مسلمان ریاستیں آذربائیجان، قازقستان، کئی ریاستیں اس نے ہڑپ کر لی، اس نے مسجدیں بند کر دی، قرآن نکال دیا روس نے سارا، پورے علاقوں سے قرآن نکال دیا، مدرسے بند، مسجدیں بند، علماء کو ختم کر دیا۔ 90 سال تک کوئی اذان نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی عالم نہیں، کچھ بھی نہیں، ختم۔ اور جب افغانستان میں آیا روس اور جہاد ہوا، جہاد کی ٹھوکر لگی اور روس نے شکست کھائی اور وہ مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی جہاد کی وجہ سے، مسجدیں کھل گئیں، مدرسے کھل گئے، علماء آ گئے، قاری آ گئے، حافظ آ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے مسجدوں میں اذانیں شروع ہو گئیں، جمعے شروع ہو گئے، نمازیں شروع ہو گئیں، مدرسے شروع ہو گئے، قاری صاحبان آ گئے، پڑھانے لگ پائے، اور ہر طرف قرآن کی جو ہے نا وہ کلاسیں شروع ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ مخلوق آئی کہاں سے؟ اصل بات یہ تھی کہ جب انہوں نے قرآن کو وہاں سے ختم کیا اور علماء مدرسے بند کیے، جو بڑے بوڑھے تھے، بڑی بوڑھیاں تھیں، بڑے بوڑھے، بڑی بوڑھیاں، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے اپنے مکانوں کے تہ خانے بنا بنا کے اور دیے چراغ جلا جلا کے اگلی نسل کو، بچوں بچیوں کو قرآن حفظ کروایا، حدیث حفظ کروائی، نماز حفظ کروائی، مسائل ان کو حفظ کروائے، بچوں یہ ہمارا دین ہے۔ اور رات کو اٹھ کے پچھلی راتوں میں تہ خانوں میں ان کو یہ علم منتقل کیا، نسل در نسل، نسل در نسل، 100 سال تک یہ سینوں سے سینے، سینوں سے سینوں میں، سینوں سے سینے میں قرآن گیا، حدیث گئی، شریعت گئی، نماز گئی، دین گیا سینوں سے سینوں میں۔ اور جب مسجدیں کھلی، ہاں لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، مؤذن بھی موجود تھے، قاری بھی موجود تھے، حافظ بھی موجود تھے، عالم بھی موجود تھے، اذانیں بھی شروع ہو گئی، خطبے بھی شروع ہو گئے۔ کتنی بڑی مثال ہے قرآن کے حفظ ہونے کی اور دین کے محفوظ ہونے کی۔ انگریزوں کے دور میں انہوں نے کہا قرآن کو اٹھاؤ، جیسے ہم نکو ہیں نا، نکو، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کی کتاب کو بھی غائب کرو۔ انہیں پروگرام یہاں سے قرآن اٹھائے، وہاں سے قرآن اٹھاؤ، وہاں سے قرآن اٹھاؤ، وہاں سے قرآن اٹھاؤ، نہ ان کے پاس قرآن ہوگا نا۔ ایک نے کہا کس کام میں لگے ہوئے ہو؟ جیسے یہ مدرسہ ہے، اے مدرسہ، بیٹا پڑھو سورۃ فرقان، بیٹا آپ سنا ہے سورہ حشر سنا ہے؟ پھر وہاں انہوں نے کہا قرآن تو اٹھا لو گے، مسلمان بچوں کے سینوں سے کیسے کھرچو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو خصوصیات رکھی ان میں نے ایک خصوصیت آپ کو بتائی، قرآن محفوظ ہوا، اس کا معنی بھی محفوظ ہوا۔ اس کا معنی کیا ہے؟
جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے قرآن کی تفسیر کی۔ نبی بولتا تھا، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، نبی عمل کرتا تھا، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، اور نبی کسی کا کام دیکھ کے چپ ہو جاتا تھا، آپ کی چپ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے قرآن، اس کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث رسول، سنت رسول، اس کے لفظ بھی محفوظ، اس کا معنی بھی محفوظ۔ اب میں دوسری خصوصیت بیان کرتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، کتاب انقلاب ہے، اس نے انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ جہاں بھی تھا، ابھی آپ سن رہے تھے نا، جو سنتا ہے قوموں میں، علاقوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو عروج دیتا ہے، اونچا کرتا ہے ان کو، کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ اللہ کے جوڑتے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، پس کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن کے خلاف چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن نے کیسے انقلاب پیدا کیا۔ جب قرآن آیا، عرب کے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا تھا، ہر کلومیٹر پر ایک ایک حاجت روا تھا، ہر علاقے کا علیحدہ داتا تھا، ہر علیحدے کا علیحدہ گنج بخش تھا۔ لوگ ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، لیکن قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا۔ آج ان کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ جو لوگ رسم رواج، باپ دادا کی باتوں کو دین بنائے ہوئے تھے، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا۔ آج اپنے باپ دادا کی بات، گلی محلے کی بات، رسم رواج، سوسائٹی کا تقاضا، اپنے بزرگوں کے قول، فتوے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ جو لوگ قتل و غارت کرنا، جو لوگ قتل و غارت کرنا اور چمٹی کو مسلنا برابر سمجھتے تھے، آج جاتے ہوئے کسی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس کا پاؤں، اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یار مجھے معاف کر دے، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن نے انقلاب پیدا کیا۔ جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت بھی جان کی بازی لگا کے کرنے لگے۔ جو لوگ شراب پیتے تھے بدبودار، آج ان کے کپڑوں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں رہنے سہنے کا کوئی ڈنگ نہیں تھا، وحشی مشہور تھے، اجاڈ مشہور تھے، اس قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا۔ روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، یمن لے گئے، عراق لے گئے۔ اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا، رومیوں کی، ایرانیوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے، اور لوگ منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگے بات کیا تھی، بات کیا تھی۔ نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے انقلاب پیدا کر دیا۔ اب میں آپ کو قرآن کی تعلیمات بتاتا ہوں۔ قرآن میں سب سے پہلی اور بڑی تعلیم عقیدہ توحید ہے۔ قرآن کی ہر پارے میں، قرآن کی ہر سورت میں، قرآن کی ہر صفحے پہ، قرآن کی ہر آیت میں توحید کا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کی نظر میں چڑھاوا دو،
دوسرے کے لیے نہ دو۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ میں نے آگ سے بچایا ابراہیم علیہ السلام کو، میں نے مچھلی کے پیٹ سے بچایا یونس علیہ السلام کو۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا میں نے کنویں سے بچایا یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ نے بیان کیا میں نے نوح علیہ السلام کو بچایا طوفان سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے واقعات قرآن میں بتائے کہ میں نے ان کو مشکلات سے بچایا، میں نے ان کی مشکلات حل کی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے بندو، یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، شانوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں نا تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں۔ ہوں میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ پہلا مسئلہ قرآن کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی آپ پوری دنیا میں آلات چلے، مسجد مکرم ہے، مصفہ مطہر ہے، آسمانوں کے مہمان بنے، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے، نبی اور رسولوں کے سردار بارد خدا بدرگ تو ہی قصہ مختصر، اتنے شان والے مقام والے، اگر تجھے بھی کوئی مصیبت آئے، تجھے بھی کوئی تکلیف آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہ۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار ان کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ جو قرآن نے بیان کیا کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی کہہ دے ان کو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس کے اندر میری تابعداری کرو۔ اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف۔ عمر بن عاص آیا کافروں کا لیڈر، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آ گیا، ہمارے باپ دادا ہمارا عقیدہ غلط ہوا، ہم کہتے تھے یہ جو نبی رسول ہے، یہ جو ولی ہے، نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے دیتا ہے، مرنے کے بعد یہ نبی رسول ولی ان کی روحیں جو ہیں رزق دیتی ہیں، مشکل کشائی کرتی ہیں اور صحت ملتی ہے، ان کی درگاہوں آستانوں سے ہم نے ان کے بت، قبریں، مزار، ڈھانچے، مورتیاں بنائی تھی، یہاں نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے، 3 راتیں گزارتے تھے اور ان کے لیے کھانے پکا کے جانور ذبح کر کے تقسیم کرتے تھے۔ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ تو نے کہا نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسروں کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو۔ آج بات سچی ہوئی جو تو نے کہی تھی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک میں شرط لگانا چاہتا ہوں، شرط یہ میں نے تیری مخالفت کی، تو نبی تھا، اگر میں تیری سچی تابعداری کر لوں میرے گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا؟ وہ بری اور رجسٹر پہلے موقع میرے نال موقع انہوں دا کی بنے گا؟ جو معاف ہوتے ہیں وہ گناہ، پھر تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تے فائدہ تیری تابعداری دا۔ انہوں ویکھو سارے ادھر ویکھو، میں ادھر تقریر سناندہ پہ سارے ادھر ویکھ دینے۔ آپ مجھے یہ بتائیں میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹوس ارشاد فرمایا، عمر تجھے پتہ نہیں ہے جب کوئی رسم رواج چھوڑ کے، باپ دادا کی باتیں چھوڑ کے، علاقے کی باتیں چھوڑ کے، مذہبی پیشواؤں کے قول چھوڑ کے، سوسائٹی کے تقاضے چھوڑ کے، من خواہش کی باتیں چھوڑ کے، صحیح معنی میں نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، بیوی بیٹی کے لباس، مال کمانے، خرچ کرنے میں جب میری سچی تابعداری کر لے، اللہ اس کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ نبی کی مانو، باپ دادا کی نہیں مانو، علاقے سوسائٹی کے قول فتوے نہیں، دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کر دیا، محمد رسول اللہ سمجھا۔ تیسری بات، نماز پڑھو، اللہ نے رعایتیں دے دی، میں کھڑا نہیں ہو بیٹھ کے پڑھ لے، میں رکوع سجدہ نہیں کرتا اشارہ کر لے، مجھے پانی تکلیف دیتا تیمم کر لے، میں مسافر ہوں 2 پڑھ لے، میں جہاد میں ہوں پلٹے اپنا، میرے مجاہد فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، گرتے پڑھتے اشارے سے پیدل سواری حالت میں 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں گا۔